اس کی تقریر 3 رکوع اللہ نے بیان کیے. فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا وہ. موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ ان کے ڈیتھ وارنٹ نکالے ہیں تم نے. کیوں نکالے ہیں ان کے ڈیتھ وارنٹ؟ ان کا قصور کیا ہے؟ پوری تقریر اس کی جو فرعون کے سامنے اس نے کی ہے، اللہ نے کیا بنا دیا؟ قرآن. اور وہ دلیل نقلی از رجل مومن. ان پورے 3 رکوعوں کو ہم ایک لفظ میں کیسے سمیٹیں گے کہ یہ پوری تقریر کیا ہے؟ ہاں، اس صورت کا جو دعویٰ ہے نا، آیت نمبر 14، 60 اور 65، حامی مومن کی صورت کا دعویٰ ہے خالص پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اور اس دعوے کو اللہ رب العزت نے سورت مومن میں کتنی جگہ بیان کیا؟ اب دعوے کا تو پتہ چل گیا نا، خاص آیت ہے. 3 جگہ بیان کیا ہے، 14، 60، 65، 24ویں پارے میں سورت مومن. تو جب یہ اس رجل مومن کی تقریر شروع ہوتی ہے تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں، ہمیں ساری سمجھ آ جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی از رجل مومن. رجل مومن کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس فدع اللہ والے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دلیل میں کیا لایا؟ واقعہ. کس کا واقعہ لایا؟ رجل مومن کا. کہ رجل مومن فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ لیس لہ دعوت فی الدنیا انما تدعون الیہ، جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اور پکار کی دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، وہ کوئی پکاریں قبول نہیں کر سکتے. رجل مومن کا بھی یہی عقیدہ تھا. اصحاب کہف میں اللہ رب العزت نے واقعہ ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کا، نوجوانوں کا. کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از اصحاب کہف. بس بات ختم، ساری بات ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو یہ دلائل نقلیہ ہوتے ہیں جناب، ٹھیک ہے. اور انبیاء کرام سے بھی اللہ رب العزت لاتے ہیں دلائل نقلیہ کہ انہوں نے، اب مثال کے طور پہ سورت ہے انبیاء، سورت انبیاء 17ویں پارے میں اس کا دعویٰ ہے آیت نمبر 25 میں کہ لا الہ الا انا. مشکلات میں صرف اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. سمجھو بھائی، سمجھو، ضروری باتیں ہیں، آج کے سبق کی باتیں بہت ضروری ہیں. لا الہ الا انا دعویٰ ہو گیا. اب اس پہ دلیلیں ہیں آگے. اللہ رب العزت انبیاء کرام کے واقعات ذکر کرتے ہیں. مختلف انبیاء کرام کے واقعات ہیں کہ ہر پیغمبر نے اپنی ہر تکلیف میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. 4 پیغمبروں کا ذکر اللہ نے کیا ہے الگ الگ. کتنے پیغمبروں کا؟ سبق ذکر ہے نا. 4 پیغمبروں کا ذکر الگ الگ، اور چاروں کے ساتھ لفظ ہے نادا. کیا ہے؟ نادا. نوحن از نادا، ایوب از نادا، زکریا از نادا، ذنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادا. نوحن از نادا، نوح علیہ السلام نے بھی، اب یہ دلیلیں آ رہی ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی تکلیف میں کس کو پکارا؟ دشمن کی تکلیف، دشمن کی طرف سے تکلیف ہے، اللہ کو پکارا. ٹھیک ہے. ایوب از نادا، ایوب علیہ السلام ایک طویل بیماری میں آ گئے، مبتلا ہوئے، اس بیماری میں از نادا کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. آگے ذنون مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام، فنادا، وہ ایک بڑی سخت تکلیف میں، مشکل میں گر گئے اور پھنس گئے مچھلی کے پیٹ میں. فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں کس کو پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. پھر زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہے، اولاد کی نعمت ابھی نہیں ملی ہے. زکریا از نادا. تو یہ سب دلیلیں، ہم ان کو کیا پڑھیں گے؟ ان آیات کو کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از نوح علیہ السلام، دلیل نقلی از ایوب علیہ السلام. یہ دلیلیں کس پر آ رہی ہیں؟ لا الہ الا انا پیار. دلیل نقلی از یونس علیہ السلام، دلیل نقلی از حضرت زکریا علیہ السلام، آگے دلیل نقلی از عیسیٰ علیہ السلام، از مریم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گئے.
تو یہ ساری قسمیں کس کی ہوتی ہیں بھائی؟ دلائل کی۔ اللہ رب العزت صورت میں ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں، اس دعوے کو اللہ رب العزت دلائل کے ذریعے منواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، جو لوگ یہ دعویٰ مان جائیں گے، آپ صورتیں پڑھتے ہیں نا، پڑھتے پڑھتے جنت کا ذکر آ جاتا ہے، کئی صورتوں میں آ جاتا ہے، کتنی صورتوں میں آ جاتا ہے جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر آ جاتا ہے، یار یہ ہر صورت میں کیوں آ جاتا ہے؟ سوال ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ یہ دعویٰ مانیں گے، ہر صورت کا ایک خاص دعویٰ ہے، خاص بات اللہ منوانا چاہتے ہیں، خاص چیز کی طرف اللہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ اس دعویٰ کو مان لیں گے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، بشارتیں آئے گی، بشارت دنیا، بشارت کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، کبھی دنیاوی بشارت اللہ دیتے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں خلافت دوں گا، میں ملک دوں گا، میں حکومت دوں گا، میں قدم جما دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ بشارت کبھی دنیاوی ہوتی ہے اور کبھی بشارت کیا ہوتی ہے؟ اخروی، آخرت کی بشارت ہوتی ہے، جنت دوں گا، جنت میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلاں فلاں فلاں۔ تو بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی، یہ کن کے لیے ہوتی ہے بشارت؟ دعویٰ ماننے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے تخویف اور ڈانٹ، تخویف اور ڈانٹ۔ یہ کن لوگ؟ جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہیں، اور دنیا میں بھی عذاب ہیں، اور قحط ہے، یہ تکلیفیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ دعویٰ کو نہ ماننے والوں کے لیے، دعویٰ کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ بڑی چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ، اوپر سے ادھر سے ادھر سے، اللہ ہی کرے۔ اچھا جی، توجہ، دعوے کو ماننے والوں کے لیے بشارت، نہ ماننے والوں کے لیے ڈانٹ اور تخویف۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت منکرین کی باتیں بھی نقل کر دیتے ہیں، اعتراضات، بہت زیادہ اعتراضات، اور اعتراضات قالو سے ذکر ہوتے ہیں۔ کس سے ذکر ہوتے ہیں؟ آپ کئی صورتیں پڑھیں گے، خاص طور پہ سورۃ انعام پڑھیں گے تو بار بار ہر آیت شروع ہوگی قالو قالو قالو، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ تو ان کے اعتراضات کو، کافروں کی باتوں کو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اس کو ہم ترجمے تفسیر کی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں شکوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شکوہ۔ ایک شکوہ ہماری زبان میں ہوتا ہے، ہم جس کو شکوہ بولتے ہیں، وہ کمزور بندہ کرتا ہے، طاقتور شکوہ کرتا ہے، طاقتور تو بدلہ لیتا ہے جا کے، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے شکوہ۔ شکوہ اور شکوہ یہ کسی کی بیماری نقل کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ شکوے کے نبی علیہ السلام کو شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں کہ میرے نبی انہوں نے یہ کہا ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب وہ یہ کہ نہیں 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 نہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ طاقتور ہیں۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں، ہم یہ اگر بولیں گے تو اس کا مطلب یہ عربی والا شکوہ ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بیماری کو نقل کر رہے ہیں، ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ نقل کر رہے ہیں۔ تو شکوہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور مضمون جو صورتوں میں آ جاتا ہے وہ ہے تزہید من الدنیا، اس پر مستقل صورتیں ہیں، اس مضمون پر کیا ہے؟ مستقل صورتیں اللہ نے اتاری ہیں۔ پھر صورتوں کے بڑے بڑے حصوں میں اللہ رب العزت دنیا کا فانی ہونا ذکر کرتے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کا وقت کم ہے، اس کے لیے اللہ مثالیں دیتے ہیں، کبھی کھیت کی مثال دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کی مثال دیتے ہیں، کبھی، یعنی ایک لمبا چوڑا مضمون ہے تزہید من الدنیا، جہاں کبھی آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو محسوس ہو کہ ان آیتوں میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کے فنا کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کے ختم ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان آیات کا عنوان کیا ہوگا؟ تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں دعوے کو نہ ماننے کی وجہ دنیا ہے،
دعویٰ کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، سرداری۔ اسی لیے انبیاء کرام کے دشمنوں کا جب قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اکثر جگہوں پہ لفظ یہی آیا، قال الملأ۔ 9واں پارہ بھی پہلا لفظ یہی ہے، قال الملأ، اور انبیاء کے واقعات میں یہ لفظ آپ دیکھیں گے، قال الملأ، قال الملأ، جن کے پیٹ اور خزانے بھرے ہوئے تھے۔ مالا یملأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھرنا۔ تو جن کی جیبیں بھری ہوئی تھی، جن کے بینک بھرے ہوئے تھے، جن کے مال و دولت کے خزانے بھرے ہوئے تھے، وہ انبیاء کی مخالفت میں آ گئے، اکثر، سارے نہیں، اکثر۔ تو اللہ رب العزت دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ تزہید من الدنیا یہ صورتوں کے اندر آئے گی۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ دعوے کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا اور دنیا کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کا کمزور ہونا، حقیر ہونا، فانی ہونا یہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو کبھی کبھی درمیان میں آ جاتی ہے، کئی صورتوں میں آ جاتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں امور مصلحہ۔ کیا؟ اللہ، اور یہ وہاں پہ آتی ہیں جہاں پر احکامات کا بیان ہوتا ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جن میں احکامات بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، مدنی صورتوں میں خاص کر۔ توجہ ہے بھائی؟ سورۃ البقرہ ہے، بہت زیادہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں جا کے ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے گھر کی اصلاح کے 18 قوانین ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ اکٹھے ایک ہی جگہ پہ 18 قوانین گھر کی اصلاح کے لیے۔ اسی طرح سورۃ نساء شروع ہوتی جاتی ہے 16 احکام عوام کے لیے، احکامات رعیت، 9 احکام یا 8 احکام بادشاہوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل ہے، اکٹھے شروع ہوتے ہیں 25 احکام، 11 اوامر 14 نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو جہاں پہ احکامات کی کثرت ہوتی ہے عموماً اس کے ارد گرد قریب اللہ رب العزت 3 پوائنٹ ذکر کرتے ہیں۔ ان کو ہم بولتے ہیں امور مصلحہ ثلاثہ۔ امور مصلحہ ثلاثہ دافعہ للعذاب، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے 3 امور ہوتے ہیں، 3 کام۔ وہ کون سے 3 کام ہیں بھائی؟ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ یہ وہاں بڑی چیزوں کا یہ نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ یہ 3 کام ان پہ عمل ہو جائے گا تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ عذاب سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ یہ ذکر ہوتا ہے ایک صورتوں کے اندر تو چلیں گے آپ کو۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کسی پیغمبر کا کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، کسی کی کوئی بات کر رہے ہیں، درمیان میں اپنی بات کر دیتے ہیں۔ آگے پیچھے کسی پیغمبر کی تقریر ہے، آگے پیچھے کسی پیغمبر کا کوئی واقعہ، کوئی تقریر ہے، درمیان میں اپنی بات اللہ نے کی ہے۔ ایسی اچانک درمیان والی بات کو کہا جاتا ہے ادخال الہی۔ اس آیت کو کیا بولتے ہیں؟ ادخال الہی، یعنی وہاں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ آگے اور واقعہ پیچھے نہ، یہ درمیان میں کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو ایک بات ایک آیت میں یا 2 آیتوں میں آئی ہے، یہ ادخال الہی ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کا نام رکھتے تھے فرمان شاہی۔ کیا؟ فرمان شاہی، ادخال الہی، فرمان شاہی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے جو کہ درمیان میں ذکر ہو گیا۔ بہرحال جی یہ تو ایک عوام کو سمجھانے کے لیے نا جی ایک مختصر سا ایک طریقہ ہے جو کہ، اور الحمدللہ ہمارا یہ ایک اندازہ ہے کہ جب کوئی بھی طالب العلم یا طالبہ توجہ سے ان چیزوں کو، اگرچہ یہ تھوڑی ہیں، ان چیزوں کو سمجھ کر سنبھال کر انشاءاللہ اگلی صورتوں میں جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ترجمے میں بہت فائدہ مند اور معاون یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔
اور کافی حد تک ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سمجھ جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب کا، اس کے اصولوں کا، اس کو سمجھنے کے قواعد کا حق نہ کوئی ادا کر سکا ہے اور نہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک طالب العلمانہ ایک کوشش ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے سمجھنے کے کچھ مراحل طے ہوں۔ اللہ اس میں خیر و برکت نصیب کرے۔ اب آئیں جی سورۃ الفاتحہ پہ۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں کسی بھی سورت کو سمجھنے کے لیے، یہ انشاءاللہ دہرائی ہوتی رہے گی ان کی، اور آپ کو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں فائدہ دیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں وقت کی کمی کی خاطر۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر لکھی ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ۔ لیکن یہ سمجھ لیں بات کہ قرآن مجید کی صورتوں کی دو ترتیبیں ہیں۔ کتنی ترتیبیں؟ دو۔ ایک ہے نازل ہونے کی ترتیب، اور ایک ہے قرآن مجید میں رکھے جانے کی ترتیب، درج ہونے کی ترتیب۔ ایک ہے نازل ہونے کی ترتیب اور ایک ہے قرآن مجید میں درج ہونے کی ترتیب۔ یہ دونوں الگ الگ ترتیبیں ہیں۔ نازل ہونے کی ترتیب میں سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد ہے سورت مزمل۔ کون سی؟ اور دوسرے نمبر پر ہے، ہاں پہلے نمبر پہ کون سی ہے؟ اقرا بسمی۔ دوسرے نمبر پر ہے سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون۔ تیسرے نمبر پر ہے مزمل، مزمل تیسرے نمبر پہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مدثر۔ پانچویں نمبر پر ہے فاتحہ۔ پانچویں نمبر پر ہے فاتحہ۔ چھٹے نمبر پہ ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب۔ یعنی یہ تھوڑا سا اندازہ اس سے لگا لیں، نازل ہونے کی ترتیب بالکل اور ہے اور قرآن مجید میں درج ہونے کی ترتیب بالکل اور ہے۔ وہ آپ کے سامنے یہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، اس ترتیب سے ٹھیک ہو گئے۔ انشاءاللہ جب بھی ہم کوئی بھی سورت پڑھیں گے، ہر سورت سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سورت کس سورت سے پہلے نازل ہوئی ہے، کس سورت کے بعد نازل ہوئی۔ ہر سورت سے پہلے یہ چیز بتائی جائے گی۔ اس سے بھی کافی سمجھ آ جاتی ہے، اس سورت کا ماحول سمجھ آ جاتا ہے۔ پچھلی سورت میں یہ باتیں ہوئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں، ان دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ اور ربط کیا ہے، کس ماحول میں، کس سوال کے جواب میں یہ آیت آ رہی ہے۔ اس ترتیب نزولی کے علم سے اس ترتیب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیب نزولی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب۔ اور جو قرآن مجید میں درج ہے ترتیب جو ہے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے ترتیب مصحفی۔ دونوں ترتیبوں کے نام یاد کر لیں، ترتیب نزولی، ترتیب مصحفی۔ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، جب بھی کوئی سورت شروع کریں گے تو ہر سورت میں 5 باتیں بیان کی جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کی پابندی آخر تک ہوتی ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی ہر سورت کے متعلق؟ 5۔ یہ انگلیوں پہ یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہر سورت ایسے ہی آ گئی ہوئی ہے، جمع کر دی ہیں چند باتیں، نہ، بلکہ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سمجھ آئی؟ جس طرح ایک ہار ہوتا ہے نا، اس میں ہر موتی کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ جگہ ہوتی ہے، اور اگر اس کو اس کی ترتیب سے ہٹایا جائے تو ساری میں کیا آ جاتا ہے؟
خلل آ جاتا ہے، خوبصورتی ساری میں فرق آ جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی بالکل اس طرح ایک سجا ہوا ایک ہار ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کو اس کے موقع کے اوپر سجایا ہے. تو ہر صورت میں کتنی باتیں ہوں گی؟ 5. پہلی بات کون سی ہوگی؟ اس صورت کے پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ. نمبر 2 امتیازات. ہر صورت میں کچھ ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ صورت باقی 113 صورتوں سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. امتیازات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ خاص باتیں، خصوصیات. نمبر 3 دعوی صورت. نمبر 3 کیا ہے؟ دعوی صورت. جو پہلے آپ نے سن لیا دعویٰ کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اس میں وہ خاص آیت کون سی ہے کہ پوری صورت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. دعوی صورت کی نشاندہی ہوگی. 3 نمبر 4 خلاصہ صورت. جتنی بڑی بھی صورت ہو، سورۃ البقرہ ہے سب سے طویل صورت ہے قرآن مجید کی. ہر صورت کا خلاصہ نکالا جاتا ہے. اس میں اتنے حصے ہیں، پہلے حصے میں یہ ہے، دوسرے میں یہ ہے، تیسرے میں یہ ہے، چوتھے میں یہ. اب سورۃ البقرہ ہے، مثال کے طور پہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، کل پرسوں پڑھیں گے جب بھی. تو اس کو کیسے سمجھیں گے کہ سورۃ البقرہ 286 آیتیں ہیں، 4 حصے ہیں، 96 176 253 286. پہلے حصے میں بیان ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے میں بیان ہے محمد الرسول اللہ، تیسرے میں بیان ہے 176 سے 253 تک اس کی خاطر جہاد کرو، چوتھے میں 253 سے 286 تک ذکر ہے اس کی خاطر مال خرچ کرو. پوری سورۃ البقرہ کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی خاطر اپنی جان بھی خرچ کرو، اپنا مال بھی خرچ کرو. اب یہ بچے کو یاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اگر کوئی کروائے تو، اور انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ کرے، وقت لگے گا لیکن ہو جائے گا. ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے وہ پختہ ہو جاتی. تو چوتھی چیز کیا بیان ہوگی؟ خلاصہ صورت. سورہ آل عمران ہے بقرہ کے بعد، اس کو ہم یوں بیان کریں گے. سورۃ آل عمران 200 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ ہم کہیں گے 3 حصے ہیں. 200 آیتیں کتنے حصوں پر مشتمل ہیں؟ 3. 63 101 200. 63 میں بیان ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. 101 تک بیان ہے محمد الرسول اللہ. آگے 200 تک بیان ہے اس کی خاطر جان بھی خرچ کرو اور مال بھی خرچ کرو. وہی انداز جو سورۃ البقرہ کا ہے وہی ادھر ہے آل عمران، ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی چیز ہوگی خلاصہ. ہر صورت کا انشاءاللہ بیان ہوگا اور کافی حد تک انشاءاللہ قرآن مجید سے آگاہی ہمیں ہو جائے گی. 5ویں چیز ہوتی ہیں مشکلات. 5ویں چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکلات صورت کی خاص کوئی بحث ہو گئی یا کوئی خاص فائدے یا کوئی مشکل الفاظ کا جو حل ہوتا ہے یا کوئی اعتراض آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کسی جگہ کے اوپر کوئی اعتراض واقع ہو رہا ہوتا ہے یا جو بھی مسئلہ تعارض ہوتا ہے، کوئی باہمی ظاہری تعارض آیات کا، اس کا حل ہوتا ہے. تو یہ 5ویں نمبر پر یہ چیزیں آتی ہیں. تو پھر سے یاد کریں کہ ہر صورت کے اندر کتنی انشاءاللہ باتیں ہوں گی، سمجھی جائیں گی 5. نمبر 1 ربط، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط ہوگا. نمبر 2 امتیازات، خصوصیات ہر صورت کی. نمبر 3 دعوی صورت. نمبر 4 خلاصہ صورت. اور نمبر 5 مشکلات صورت. تو سورۃ الفاتحہ ہے انشاءاللہ، اس کے متعلق بھی یہ ساری باتیں کریں گے. سورت کا لفظ جو ہے نا جی، سورت، یہ سور البلد، سور البلد عربی میں سورن، حمزہ اگر آئے نا، سین کے بعد کیا حمزہ آئے، سورن اور آگے را آئے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو اس کا ہوتا ہے بقیہ. کیا؟ بقیہ، بچا ہوا، بقیہ.
اور ایک مطلب سور کا معنی ہوتا ہے دیوار، سور البلد، ایک ہے سورن اور ایک ہے سورن، ایک پنجابی والا نہیں عربی، سورن بچا ہوا۔ تو ہر سورت جو ہے وہ باقی قرآن مجید سے ایک الگ حصہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سورن یا پھر سور سے نکلا ہے، یعنی سور کہتے ہیں دیوار کو، عربی زبان میں سور کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو، جو دیوار شہر کے ارد گرد بنائی جاتی تھی اور پورا شہر اس کے اندر سما جاتا تھا۔ تو ایک سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارے ضروری مضامین وہ اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک دیوار کی طرح اس کے ارد گرد بنی ہوئی۔ تو قرآن مجید کی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، نازل ہونے میں اس کا نمبر ہے 5، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 5۔ سورۃ مدثر کے بعد اور سورۃ اللہب سے پہلے نازل ہوئی، ترتیب مصحفی میں تو پہلا نمبر ہے، ٹھیک ہے، سورۃ مدثر کے بعد اور سورہ اللہب سے پہلے نازل ہوئی۔ ویسے تو میں نے عرض کیا ہر سورت سے پہلے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ پچھلی سورت کے ساتھ ربط۔ اب یہ تو پہلی سورت ہے، اس سے پچھلی تو کوئی سورت ہے نہیں، لہٰذا اس کا ربط نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے اس کا ربط نہیں ہوگا، اس سے پہلے کوئی سورت جو نہیں ہے تو کس کے ساتھ اس کا ربط جوڑیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا ربط نہیں ہے۔ ہمارے ایک حضرت تھے مفسر، بہت بڑے شیخ تھے، امام تھے، مجاہد الشہید شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم تھے، انہیں شہید کیا گیا تھا آخر عمر میں۔ تو وہ ترتیب نزولی سے ربط لگاتے تھے، کس سے؟ ترتیب نزولی سے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے لکھی ہوئی تو کوئی نہیں، لیکن اس سے پہلے 4 صورتیں اتری ہوئی تو ہیں، اس سے پہلے 4 صورتیں اتری ہوئی تو ہیں نا، سورہ علق اتری ہے، سورہ قلم اتری ہے، مزمل مدثر اتری ہیں، لہذا وہ ان کے ساتھ ربط لگاتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، میرے پیغمبر آپ کا کام کیا ہے؟ پڑھیں، یہ نبوی کام ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے، اقرا والی خدمت جس میں الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں، تو یہ نبوی کام ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، کیا کریں؟ پڑھیں اور پڑھیے، اقرا۔ اور پھر اگلی دوسری صورت میں فرمایا کہ لوگ آپ کو اقرا سے روکنے کی کوشش کریں گے، 10 طرح کے حربے استعمال کریں گے۔ وہ 10 حربے سورت قلم میں ہے جو دوسری صورت اتری ہے، نون والقلم۔ تو لوگ آپ کو اقرا سے ہٹانے کے لیے کتنے حربے استعمال کریں گے؟ 10 حربے استعمال کریں گے آپ نے، اور لوگ یہ چاہیں گے ودو لو تدہنو، یہ دوسری صورت میں نازل ہوئی ہے یہ لفظ کہ آپ نرمی کریں، آپ ان کی مرضی کے مطابق چلیں، ودو لو تدہنو، لوگ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیں گے، لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹ کر اپنے طریقے سے مسئلہ توحید کو بیان کریں، لچک نہ دکھائیں، ٹھیک ہے، اور میری بڑائی بیان کریں۔ اور وَتَبَتْ تیسری صورت میں فرمایا سورت مزمل میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو بس مرضی جانان چاہیے، بس ایک نظر دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت اشعار پڑھا کرتے تھے یہ۔ تو بہرحال اللہ نے تیسری صورت میں فرمایا، تیسری صورت میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور چوتھی صورت مدثر میں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اپنا کام شروع کریں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ چوتھی صورت میں یہ فرمایا ہے یا اللہ بڑائی کیسے بیان کریں، آپ کی بڑائی کیسے بیان کریں؟ اللہ نے 5ویں صورت میں فرمایا میری بڑائی اس طرح بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو ربط جو ہے، ربط بعض علماء نے تو نہیں لگایا،
کہ اس سے پہلے کوئی صورت ہی نہیں ہے، لیکن بعض نے یہ ترتیب نزولی کے ساتھ، اپنا اپنا ذوق ہے اور قرآن کی محنت ہے، انہوں نے ترتیب نزولی کے ساتھ ربط لگایا ہے۔ لیکن چلیں اس صورت کے پیچھے کوئی صورت نہیں اور اس صورت کے دوسرے عام ربط جو ہم ہر صورت میں لگاتے ہیں وہ نہیں ہے، تو اس کی جگہ پر سورۃ الفاتحہ کے فضائل کیا بیان ہوں گے بھائی؟ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں نا، جتنی بھی صورتوں کے، تو سب سے زیادہ صحیح روایات سورۃ الفاتحہ کے فضائل والی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سب سے زیادہ جو صحیح روایات ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، الا اعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، الا اعلمنک، آپ نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا میں تمہیں قرآن کی سب سے اعلیٰ اور عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ الا اعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور سکھائیں۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد نا مجلس کی گفتگو باتوں کا موضوع بدل گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے نکلنے لگے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں سب سے اعلیٰ اور عظیم صورت بتاؤں گا۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فقرأ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی ان کے سامنے کیا کی؟ تلاوت کی، کہ یہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل کیا ہے؟ صورت۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی روایت ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی ایک قول ہے کہ اللہ رب العزت نے 104 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے؟ بعض میں 300 سے کچھ زیادہ کا بھی ذکر ہے، واللہ عالم، اقوال ہی ہے نا یہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کا خلاصہ جو ہے، پہلے آسمانی صحیفوں کا خلاصہ، یہ حضرت حسن بصری کی روایت میں زیادہ واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں انزل 104 کتب، اللہ نے 104 صحیفے اور کتابیں اتاریں چھوٹی بڑی، ثم اودی علومها فی 4، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے صحیفوں کا نچوڑ اور خلاصہ 4 آسمانی مشہور کتابوں میں کیا کیا؟ نازل کیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ ثم اودیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے علوم سارے جمع کر کے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیے۔ کس میں نازل فرما دیے؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ تو یہ اتنی عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ، یوں سمجھیں کہ اس میں ساری آسمانی وحی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، ساری آسمانی وحی کا۔ یہ عام سورت نہیں ہے۔ اور اس سورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، فضیلتیں تو بے شمار ہیں، بس یہ تو اشارے ہو رہے ہیں۔ ایک فضیلت اس سورت کی یہ بھی ہے کہ اس سورت کے نام بہت زیادہ ہیں۔ کتنے؟ بہت زیادہ نام ہیں، تقریباً 27 نام۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 26 نام ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 26 نام امام سیوطی رحمۃ اللہ نے صرف سورۃ الفاتحہ کے، اور یہ نام کیا بتاتے ہیں؟ سورت کی عظمت بتاتے ہیں۔ سورت کی کیا بتاتے ہیں؟ عظمت۔ لیکن ہمیں مشہور نام جو ہیں کم از کم وہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ یاد ہونے چاہیے۔ ان مشہور ناموں میں ایک تو مشہور نام جو سب کو یاد ہے وہ کیا ہے؟ فاتحہ۔ فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، دی وے آؤٹ۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو
یہ ہے کہ اگر بندہ اس کو سمجھ لینا صحیح طریقے سے، سورۃ الفاتحہ کو صحیح سمجھ لے، دل سے اس کو مان لے، تو اس کو اپنی زندگی کی ہر مشکل کا وے آؤٹ مل جائے گا، مشکل سے نکلنے کا حل اس کو مل جائے گا۔ فاتحہ کھولنے والی یہ سورہ فاتحہ اس کی ہر مشکل کو کیا کرے گی؟ کھول دے گی، اور مشکل میں اس کو وے آؤٹ دکھا دے گی کہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ تو یہ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو افتتاحی صورت ہے قرآن کی، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی صورت نظر آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ باقی اس کے نام ہیں جی کافیہ، یہ کافی ہے پڑھنے والے کے لیے، مختصر بتاتا ہوں بس نوٹ کریں۔ شافیہ، شفا دینے والی، یہ صورت شفا ہے۔ صحیح روایات میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے کہ یہ صورت کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس کو پڑھنے سے دم کرنا، پڑھ کر دم کرنا، یہ شفا کا باعث، لیکن ایمان بھی ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح رقیہ، دم والی صورت، مستقل نام ہے اس صورت کا، سورۃ الرقیہ، دم والی صورت، کہ اس کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے مریض کے اوپر تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے کیا دیں گے؟ شفا۔ یقین ہونا چاہیے، یقین شرط ہے، ہاں، یقین کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یقین اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے بندے کو دعا پہ۔ ایک عرب عالم نے لکھا ہے کہ بندے کو اپنی دعا پہ اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ اگر بارش کی دعا اللہ سے کرنے کے لیے جائے نا مسجد میں تو چھتری لے کر جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہماری بالکل ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اونی سونی ٹائم تھے، یہ ہاں آئے بس دعا تے کر دیو نا، کو نہیں ہونی، ہاں، یہ خالی یقین سے خالی دعائیں کہ کام ہونا شونا میرا کوئی نہیں، چل دعا تے کر چھڑی۔ او بھائی، دعا مستقل عبادت ہے، کام ہو نہ ہو اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، کام ہمارا ہو یا کام نہ ہو، دعا مستقل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو کیسی پیاری بات انہوں نے کی ہے عرب عالم نے کہ بھائی اگر آپ بارش کی دعا کرتے ہیں نا تو چھتری ساتھ لے کر جائیں کہ میری دعا میں فوراً کیا ہوگی؟ آج ہماری ساری دعائیں اللہ ماشاء اللہ، سب کی میں بات نہیں کرتا، عام طور پہ یقین سے خالی ہوتی ہیں۔ یا اللہ یہ کر دے کر دے، یقین ہوتا ہے کو نہیں ہونا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے یقینی سے بچائے۔ اور ایسی دعا حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ ایسی دعا کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ ہاں جی، قلب لاہن، حدیث کے الفاظ ہیں، قلب لاہن، غافل دل کی تو اللہ بات ہی نہیں سنتے۔ تو دعا بھی جو 1 2 4 5 10 20 25 منٹ کی آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اس میں پوری توجہ سے ہو، پورے یقین سے ہو، اور اللہ سے بندہ مخاطب ہو۔ سورہ فاتحہ آپ کو انشاءاللہ یہی طریقہ سکھائے گی۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الدعا، کہ اس میں بندہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے۔ اگلی آیات میں چوتھی چھوڑ کر اللہ سے دعا ہے، دعائیں ہیں۔ اور درمیان والی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو آیت ہے، اس میں بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک رابطہ ہے اور ایک معاملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ بہرحال تفصیل سے آتی ہے بات۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، مشہور نام ہے، یہ بھی بڑا اہم نام ہے، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے سے مانگنے کا کیا بتایا ہے؟ طریقہ، کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو نا، مجھ سے کوئی حاجت مانگنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا، میرے دربار میں درخواست دینی ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ کیوں بھائی، ہر محکمے میں درخواست دینے کے کوئی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یا ایسے ہی چلے نا، خاص طریقے ہوتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے تو اس کا طریقہ اس صورت میں سکھایا جائے گا. سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ. سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کی کیا ہیں؟ تعریفیں ہیں. بندہ پہلی 3 آیات میں اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. رب العالمین، جو سارے جہانوں کی کیا کر رہا ہے؟ تربیت کر رہا ہے، سارے جہانوں کو پال رہا ہے. تربیت جسمانی بھی، تربیت روحانی بھی. تربیت کی دونوں قسمیں، رب العالمین، اور سارے جہانوں کی تربیت کر رہا ہے. اور تربیت کے پہلے بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو سارے جہانوں کو پال رہا ہے. پھر بندہ دوسری تعریف اللہ کی کرتا ہے، الرحمن الرحیم، کہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے. یہ سارا کر کے پھر اپنی عاجزی، پہلے اللہ کی تعریفیں پھر اپنی عاجزی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تیرے فقیر ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یا اللہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ ہے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں. انعمت علیہم، کون سے انعامات؟ یہ دینی انعامات، اخروی انعامات، دنیا کے انعامات نہیں، یہ تو کافروں پہ زیادہ ہوئے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا. تو یہ ساری سورت فاتحہ یہ تعلیم المسئلہ، دعا مانگنے کا کیا سکھایا گیا اس میں؟ طریقہ. سمجھ آئی بھائی؟ اسی طرح اس صورت کا ایک نام آخری، پھر آپ کو چھٹی دیتے ہیں. آج کا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جو ہو گیا سبق. یہ آخری نام ہے ام القرآن، اہم نام ہے. سورت کا نام، سورت الفاتحہ کا ام القرآن. ام نچوڑ کو کہتے ہیں، مغز کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ بھی پورے قرآن کے لیے مغز ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے. پورے قرآن کے، قرآن مجید کے مضامین سورت فاتحہ میں کیا ہیں؟ جمع ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ انڈیکس ہے پورے قرآن مجید کی. پورے قرآن مجید کی کیا ہے؟ انڈیکس ہے، فہرست ہے، دیباچہ ہے. جتنے مضامین بڑے بڑے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں نا، ان سب کا عکس اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں دکھا دیا. آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں اس کے پہلے 2-3 صفحوں پہ انڈیکس ہوتی ہے کہ نہیں؟ فہرست کہ اس کتاب میں یہ کچھ ہے. ایک صفحے میں آپ کو پوری کتاب دکھائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے. تو فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کی جھلک دکھائی ہے. یہ کچھ بیان ہوگا. ہمارے شیوخ اساتذہ رحمہم اللہ اور ان کی تحقیق جو ہے وہ یہ ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ پورے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں مضامین کے اعتبار سے. کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے. قرآن مجید کی کئی تقسیمیں ہیں نا. ایک تقسیم پاروں کی ہے. کس کی؟ کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. ایک تقسیم سورتوں کی ہے. کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ایک تقسیم رکوعوں کی ہے 540. ٹھیک ہے. اور مختلف تقسیمیں. ایک تقسیم منزلوں کی ہے. کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ہی تقسیم تھی بس. کیا؟ 114 صورتیں بس. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 114 صورتیں بس. نہ پاروں کی ترتیب تھی کہ 30 پارے ہیں، یہ بھی بعد میں تقسیم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور رکوع اور بعد میں ہوئے ہیں، کسی قاری صاحب نے لگائے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ جو رکوع ہیں.
وغیرہ وغیرہ. منزل بھی کہ 7 دنوں میں مکمل کرنا ہو اتنا اتنا پڑھ لو، 1 مہینے میں مکمل کرنا ہو 30 پارے بن گئے، ٹھیک ہے، اتنا اتنا پڑھو تو 1 مہینے میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. ربع، نصف، ثلث، یہ ساری ترتیبیں تقسیمیں بعد میں ہوئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ہی ترتیب تھی 114 صورتوں والی. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ترتیبیں تلاوت کے اعتبار سے ہیں، اور ہماری جو اب ترجمہ سمجھ رہے ہیں ہم نے، تشریح اور مضامین سمجھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے کتنے حصے ہیں؟ 4. اس تقسیم میں 4 حصے ہیں. چاروں حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. چاروں حصے کس سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ آخری بات ہے، توجہ سے سنیں. چاروں حصے لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. پہلا حصہ، توجہ کرو بھائی، پہلا حصہ فاتحہ سے انعام تک، سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک. دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے کہف تک، سورۃ الانعام سے کہف تک. تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے سبا تک، سورہ سبا تک 22ویں پارے میں. تیسرا حصہ کہاں سے؟ سورہ کہف سے سورہ سبا تک، 15ویں پارے سے 22ویں پارے تک. اور پھر چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر والناس آخر قرآن تک. کتنے حصے ہو گئے بھائی؟ 4. پہلے حصے میں 5 صورتیں ہیں، دوسرے میں 12 صورتیں ہیں، تیسرے میں 16 صورتیں ہیں، چوتھے میں 81. 5 12 16 81. یہ تو یاد رہے گا نا، اپنے فون نمبر تے سارے نہیں یاد ہیں. 5 12 16 81. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن مجید کا فون نمبر ہے. 5 12 16 81. اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں جی، ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزاری ہے ماشاء اللہ. 5 12 16 81. اچھا اب توجہ کرو، پہلی 5 صورتوں کا خلاصہ ہے کہ خالق اللہ ہے. پہلے حصے کا خلاصہ کیا ہے؟ خالق اللہ ہے. دوسرے حصے کا نچوڑ اور خلاصہ ہے رب، مربی اور تربیت کرنے والا اللہ ہے. مربی اور تربیت کرنے والا کون ہے بھائی؟ جسمانی، روحانی، قانونی تربیت کرنے والا اللہ ہے. پہلی 5 صورتوں کا خلاصہ خالق اللہ ہے. اتنا بھی کوئی آپ کو بتائے گا خلاصہ؟ 5 صورتوں کا خلاصہ ہے، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. ان کا خلاصہ ہے کہ خالق اللہ ہے. آگے اگلی کتنی صورتیں ہیں؟ 12. 5 12. انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، یوسف، رعد، حجر، نحل، بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ مربی اور تربیت کرنے والا اللہ ہے. اس کے آگے جو 16 صورتیں ہیں کہف سے سبا تک، ٹھیک ہے، ان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مبارک اللہ ہے. الحمدللہ لأنہ المبارک. اور آخری جو 81 صورتیں ہیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ مالک اللہ. تو یہ مزے کی بات کہ یہ چاروں حصے جو ہے یہ شروع کس سے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. فاتحہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، انعام بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، کہف بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سبا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. یہ 4 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. ایک اور بات اضافی، آخری حصے میں 2 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. جو آخری حصہ ہے، ایک سبا اور ایک اس کے ساتھ والی فاتر. اس دو کی وجہ یہ ہے کہ آخری حصے میں 2 اہم مضمون بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ قیامت کے دن مالک اللہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو کوئی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا. تو 2 اہم مضامین تھے. تو 2 صورتیں الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوئیں. تو پہلا نچوڑ نکالیں سارے کا سارا. الحمدللہ لأنہ الخالق، الحمدللہ لأنہ المربی، الحمدللہ لأنہ المبارک، الحمدللہ لأنہ المالک. تو یہ چاروں کا نچوڑ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا ہے. اللہ کے لفظ سے
اللہ کی سب سے مشہور صفت خالق مراد ہے، رب اس میں دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے مربی والے، اور الرحمن الرحیم رحمتیں برکتیں دینے والا اس سے قرآن کے تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے، اور مالک یوم الدین سے آخرت کے دن کا مالک ہے آخری 81 صورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو پورے کا نچوڑ اس میں بیان کیا گیا، لہٰذا یہ صورت کیا بنی؟ ام القرآن۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت ام القرآن ہے۔ تو آج انشاءاللہ اتنے سبق کے اوپر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ٹائم ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور 1 بجے تک انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو جو ہے نا جی قرآن کی محنت کے لیے تیار کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ سے میں تھوڑی تھوڑی رعایت کر رہا ہوں، یہ جو بیٹھتے ہیں نا اس طرح میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ٹیک لگا کے، آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، مجھ سے تو سب کی عمر تھوڑی ہے نا جی، ایک بزرگوں کی زیادہ ہے، ویسے ماشاءاللہ ہمت کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، تو اپنی نیند وغیرہ رات کو پوری کریں، دوسرے اوقات میں تو زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کو خوب محنت اور شوق کے ساتھ آئیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔